تم کہتے ہو روحانیت ہے، کیا ہے؟ سرکار نظر نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ روحانیت کس چیز کو کہتے ہیں پتہ تمہیں؟ بھروسے کو، اس کو اللہ نظر نہیں آتا پھر بھی ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ جس کو اللہ پہ بھروسہ ہو وہ روحانیت والا ہوتا ہے۔ دیکھنے سے نہیں دیکھتا، ہندو بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق کو بھی نظر آتے تھے اللہ کا نبی، سمجھ گئے؟ پاس بھی بیٹھے ہوتے تھے، مگر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے دلوں میں نور نہیں ہے ایمان کا۔ ایمان کا نور کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے سے پیدا ہوتا ہے کہ تو اگر رب پہ بھروسہ رکھتا ہے تو رب کی بات مانے گا نا۔ بھروسے والے اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ جب تو بھروسہ رکھتا اور بات ہی نہیں مانتا تو منافق ہے، ٹھیک ہے؟ تو منافق میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آتا، وہ کسی بھی باتوں میں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر نفرت ہوتی ہے، بغض، دین سے بھی اور دین والوں سے بھی۔ وہ دین سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دین سے محبت نہیں کرتا، اس محبت کو منافقت کہتے ہیں۔ جس کے دل میں محبت ہی دین کی نہیں ہے وہ دین والوں کی بھی قدر نہیں کرے گا۔ دین والوں کی قدر وہی کرتا ہے جس کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے، جیسے کہ ماں باپ کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہی بہن بھائیوں کی قدر کرتا ہے۔ جس کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی وہ بھی بہن بھائیوں کی قدر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے ماں باپ کی نظر، جھلک، تصور، گمان، آواز، چال، زبان، ہاتھ پاؤں میں، اپنی بہنوں میں یا بھائیوں میں کہیں نہ کہیں نظر آئے، نظر آئے۔ جب اسے نظر آئے گی تو اس نے عزت کی ہوگی تو عزت کرے گا نا، اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دین کی، جس دیندار میں اس کی جھلک ہوگی دین کی تو وہ دیندار اسے دیندار کی بھی عزت کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جھلک نظر آ رہی ہے۔ اگر جھلک نہیں دین کی نظر آتی تو اس کی عزت کرنا انسانی شرف میں جائز ہے، ایمانی شرف میں جائز نہیں ہے۔ جب ہمیں ایمانی شرف کی بھی اہمیت کا معلوم ہے اور انسانی شرف کی اہمیت کا معلوم ہے تو ہم دونوں قدروں سے واقف ہیں، زمینی اور آسمانی قدر۔ زمینی انسانی قدر ہے، آسمانی ایمانی قدر۔ اب ایک آسمان سے آیا ہے، ایک زمین پہ آسمان پہ گیا تھا پھر اترا، آدم علیہ السلام، مگر نور زمین سے آسمان پر نہیں تھا، آسمان سے زمین کی طرف آتا، ٹھیک ہے؟ آسمان، اس لیے آسمانی کتابیں اور رسول اور وہی اتاری گئی۔ اب کہیں اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، کہیں کہتا ہے میں نے بھیجا تم میں سے ایک رسول، ٹھیک ہے؟ اور میں نے پسند فرمایا تم میں سے میں نے بھیجا، میں نے اتارا، کہیں کہا نازل کیا، کہیں کہا دل میں، کہیں کہا ہم کلام ہو، کہیں کہا میں نے دکھایا، اور کہیں کہا میں نے غیب کی خبریں دی،
اور کہیں کہا غیب کو دیکھتا تھا. اب دیکھنا بھی آ گیا، خبر بھی آ گئی، غیب کی باتیں بھی سنتا تھا. یعنی کہ جو زمین بات کرتی تھی نبی اس زمین سے بھی ہم کلام ہوتا تھا، پتھروں کو بھی جواب دیتا تھا، ان کے سلام تھا. ٹھیک ہے، کہیں کیا کہتے وہ تو پیچھے سے بھی بات کرتے. ہم لہذا لہذا کبیتے ہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم لہذا لہذا مقام ہے، مگر ایک ہی کہ ہے محمد رسول اللہ. ابھی اللہ اس کے اتنے پردے کھول دیتا تھا، ٹھیک ہے، کہ زمین پہ ہوتا تھا تو جنت میں ان کا ہاتھ چلا جاتا تھا، کہیں نہیں ہوتا تھا. جیسے نماز کے دوران آپ نے انگور دیکھے، چھونے لگے، توڑنے لگے، رک گئے. ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہوا، آپ نے فرمایا جنت کا اگر میں توڑ لیتا، ٹھیک ہے، اور لے آتا اس سے ثابت ہے جنت میں آپ کا ہاتھ تھا. تو آپ نے فرمایا توڑا لے آتا تو وہ ساری مخلوق بھی کھاتی رہتی، ختم ہو یہ پوچھا کیا وجہ ختم ہونے نہ ہونے کی؟ اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جنت کی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، پھر وہیں بن جاتی، پھر وہیں بن جاتی. تم توڑتے رہو گے بنتی رہے گی، توڑتے رہو گے بنتی رہے گی. روحانیت اسی کو کہتے ہیں، تم توڑتے رہو بنتی رہے گی، یعنی کہ تجھے اپنی طرف بلاتی رہے گی. اب لوگوں کے تصور جو ہے، روحانیت جو ہے کہ جب تک کوئی دکھائے نہ، کوئی بتائے نہ، کوئی سمجھائے نہ، تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے بھائی، رہنمائی تو انبیاء کے لیے بھی ضروری تھی. کوئی انبیاء، کوئی نبی رسول دنیا میں ایسا آیا ہی نہیں ہے جس کی اللہ نے رہنمائی نہیں کی، مگر ہر انبیاء کی رہنمائی ایک طریقے سے نہیں ہوئی. یہ بھی دیکھیں کیا ہر انبیاء روحانیت والے نہیں تھے؟ رہنمائی ایک طریقے سے نہیں. تو رسولوں کو کتابیں دی، جبریل ہم کلام، باقیوں سے جبریل نہیں ہم کلام، انہیں کتابیں نہیں دی. ان کا اللہ کی اتنا تو بھروسہ تھا. ابراہیم کا روحانیت کے خلیل اصل ابراہیم علیہ السلام ہے. خوابوں سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے، غور و فکر میں کھوئے رہنے سے. جس طرح تمہارا ذہن لگا ہوگا اسی طرف سے تمہیں خبر ملے گی. اس لیے روحانیت میں جو صوفیاء کرام علم دے کر گئے ہمیں، انہوں نے توجہ کو مرکز رکھا کہ توجہ رکھنا دل کی طرف. اس کی طرف تو دل اللہ کا گھر ہے. مومن توجہ کس پر رکھو؟ دل کی. وہ جو گفتگو کرے اس گفتگو پہ دھیان کرنا، وہ تجھے کیا کہہ رہا ہے. تیرا دل بھی تیری صلاح کے لیے ہے، تیری نگاہ بھی تیری صلاح کے لیے ہے، تیری سماعت بھی تیری صلاح کے لیے ہے، تیری آواز بھی تیری اصلاح کے لیے ہے، تیرا سونگنا بھی تیری اصلاح ہے، اور تیرا اپنے آپ کو دیکھنا بھی اصلاح ہے، تیرا چلنا بھی اصلاح ہے، تیرا کسی کو پکڑنا بھی اصلاح ہے. تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اصلاح ہے اگر تو کرتا ہے. شرط کرنے کی
اگر تو کرتا ہی نہیں ہے تیری کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نے اصلاح کو چاہا ہی نہیں ہے، اور چاہتی دل ہے اور میرا دل ہی نہیں ہے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اپنے دل میں چاہت کو پیدا کرو. جب اصلاح کی چاہت کو اپنے دل میں پیدا کرو گے تو دل تمہیں ہر وقت اصلاح کرے گا. کیوں دل کبھی بھی غافل نہیں ہوتا امر سے، اور روحانیت امر کو کہتے ہیں. امر دل میں گردش کرتا ہے، اس لیے دل پہ نظر رکھنا لازم ہے. جس نے امر کو حاصل کرنا ہے وہ محسوسات ہے. کیا ہے؟ دل کی محسوسات ہے. دل کیا کر رہا ہے؟ دل زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ دل بند کیوں ہو رہا ہے؟ دل مجھ سے ہم کلام کیوں نہیں ہو رہا؟ دل مجھے احساس کیوں نہیں دلوا رہا؟ دل مجھے طرف کیوں نہیں دے رہا؟ اب دل کی کیفیتیں ہیں. جب روحانیت والوں سے پوچھو گے کہ کس دل کی کیفیت میں سمجھوں کہ جس سے میرا دل ہے وہ قریب ہوا ہے، اس وجہ سے میرے دل میں یہ چیزیں پیدا ہوئی. قرب کی علامت بھی تصدیق دل ہے. قرب کی علامت جب تک تمہارا دل کسی بات کو تصدیق نہیں کرے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے بھی دل کا مطمئن ہونا لازم ہے، اور اللہ کا مومن بندہ بننا بھی دل کا مطمئن ہونا لازم ہے، اور اصلاح لینا بھی دل کا مطمئن ہونا لازم ہے. جہاں تم مطمئن ہی نہیں ہوگے تمہیں اصلاح نہیں ملے گی. دل کی 12 کیفیتیں ہیں. کیا ہے؟ دل کی 12 کیفیتیں ہیں. ان 12 کیفیتوں کو اجاگر کرنا پڑتا ہے. اجاگر. اب ہم پہلی کیفیت کیا ہے؟ احساس. دوسری کا بیدار ہونا. احساس سے تو بیدار ہو. تیسری کیا؟ حرکت، نیکی کی طرف چل پڑنا. یعنی کہ بیدار ہوا ہے کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی پناہ کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پاکی کے لیے، سلامتی کے لیے، درجات کے لیے. یہ بیدار ہونا تیرا ان کاموں کے لیے. احساس بیداری کی طرف لے جاتا ہے. بیداری کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. کامیابی والوں کی طرف لے جاتی ہے، اور کامیاب والے تمہیں کامیاب والے کی طرف لے جاتے. یعنی کہ ایک سے دوسرے کی طرف جانا ہی تیری روحانیت ہے. ایک جگہ ٹھہرے رہنا تیری روحانیت ہے. اگر ایک ہی جگہ ٹھہرے رہتے ہو تو ایک جگہ اگر پانی بھی ٹھہر جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پینے کے قابل نہیں رہتا. اس لیے جو علم والے لوگ ہوتے وہ ہر روز نئے سے نئے علم دیتے تاکہ تمہارا ذہن جو ہے نا وہ کہیں اٹکل پہ قائم نہ ہو جائے کہ ایک ہی چیز کو مانو، ایک ہی چیز کو. اس لیے وہ بدلتے ہیں. اب اللہ کی وحدانیت کو ہی ماننا ہے. اللہ کی وحدانیت کے ساتھ بھی تو ماننا ہے. اب میں ساری عمر اللہ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ کو واحد ماننا ہوں، اللہ کو رادت بھی تو ماننا ہے، اللہ کو دوست بھی تو ماننا ہے، اللہ کو شارک سے زیادہ قریبی بھی تو ماننا ہے. یہ بھی تو ایمان کی دلیل ہے.
اللہ کو اپنے ہاتھ اور اپنے بازو بھی مان، اللہ کو اپنا قلم یعنی کہ قلم کو اللہ کا گھر بھی ماننا ہے۔ کھانا کعبہ ہی نہیں ہے اس کا گھر، عرشی نہیں ہے۔ اگر تو کہتا ہے خدا عرش میں رہتا ہے تو تجھے یہ بھی خدا نے کہا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں بھی رکھا ہوں، یہ بھی تو مان ایک جگہ تاکہ تم اسے ڈھونڈو گے تو ہو سکتا تلاش نہ کر پاؤ، اس جگہ پہ جا نہ سکو، تو اس جگہ پہ تم نہیں جا سکتے، وہ ساتوں آسمان سے اوپر، مگر اس کی محبت تمہارے قلم میں ہے۔ محبتاً اللہ کو اپنے قلب میں محسوس کرنا، اور دلیلتاً کیا ہے؟ عرش پر ہے، دلیل عرش پر ہے، محبت میں فرش پر ہے۔ کہاں ڈھونڈے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کہ قرآن میں ڈھونڈو، کس کو؟ اللہ کو، وہ ان کے قریب ہوتا ہے، تاکہ وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے، مگر عرش پہ جو اللہ ہے وہ نور والا ہے، یہ صفات والا ہے، یعنی کہ صفت بندے کو دے کے اللہ کہتا ہے مجھے وہ دستک دیتا ہے میرے قرآن میں آ کے جب ذکر کرتا ہے میرا، اس حالت میں تم بھی جنت کے باغیچوں میں ہوتے ہو، تاکہ زمین پر تم ہو، دیکھنے والا تمہیں زمین پر دیکھ رہا ہے مگر میں تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں، تو نظریں بدل گئی، یقین میں، دلیل میں نظر کیا ہے؟ زمین پہ ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے۔ اور یقین میں نظر کیا ہے کہ جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ نے اس ذکر کی برکت سے ہمیں جنت کی کیاریاں عطا کر دی، ہم جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دلیل تک ہم کوئی سیر نہیں کر رہے ہوتے۔ کوئی بھی بندہ کہے گا یار یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ جنت میں کہاں سیر کر رہا ہے، یہ کہاں سیر کر رہا ہے؟ اسی طرح قبر والے بھی جنت میں سیر کرتے ہیں، اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ قبر میں دیکھنے والے کو ان کی قبر نظر آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا میں انہیں جنت کے باغیچوں کی سیر کروا رہا ہوں، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہوں، مگر تمہیں صرف ان کی قبر نظر آتی ہے، جس طرح بندے کو اللہ والوں کا صرف جسم نظر آتا ہے کہ یہ ہماری طرح ہی ہے، جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ کیا بدلیں گے؟ کہا انہیں بدلنے کی اجازت اللہ نے دی ہی نہیں کبھی، کیوں نہیں دی؟ یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء، یہ رسول کیا کسی کی تقدیر، کسی کا نصیب، کسی کی قسمت، کسی کے حالات بدل سکتے ہیں؟ کہو نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ اپنے دوست پہ شک نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ وہ اپنے دوست پہ شک نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے جب تمہیں کوئی دیکھے گا تو کہ اس کے خود حالات بدل جاؤ گا، جب تیرے قریب کوئی ہو جائے گا۔ انہیں اپنے رب پہ اتنا یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ دعوے نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اللہ بدلتا ہے، کیونکہ اللہ کی ہی تو تعریف ہے، اس کے دوست کی تعریف اللہ کی تعریف، مگر دوست سمجھ کے تعریف اور ہے، بندہ سمجھ کے تعریف اور ہے، مومن سمجھ کے تعریف اور ہے۔ ارے تو نے جیسا بشر سمجھو گے تو تعریف اور ہے، جیسا سمجھو گے ویسی ہی اس کی تعریف کرو گے۔ یہ تمہاری عقلوں پر ہے کہ تو نے ولیوں کو، انبیاء کو اور رسولوں کو اور مومنوں کو اور اہل بیت اور صحابہ
کرام کو سمجھا کیا ہے، یہ تیری سمجھ ہے، اس لیے تجھے جتنی سمجھ آئی اتنی تو نے ان کی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اور جو تیری سمجھ میں نہیں آتا وہ تجھے تعریف خود سے نہیں ملے گی، وہ تمہیں اللہ رسول کی زبان سے ملے گی۔ جب تو اللہ رسول سے پوچھے گا یہ لوگ کون ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا مقام رکھتے ہیں، کہا یہ راضی ہو تو اللہ راضی، یہ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا۔ کہا عبادت، کہا پھر تیری عبادت بھی تیرے منہ پہ مار دیتی جاتی ہے، اور تیری عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کو عظمت میں اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا جب تم اہل بیت کے نہیں ہوتے۔ عبادت بھی اللہ کی، اللہ اپنی عبادت نہیں قبول کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ نے عبادت کے لائق ان کو بنایا تھا، جو عبادت کے لائق ہیں، اگر انہیں ہی نہیں تو مانتا تو تو خود عبادت کے لائق کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو عبادت کے لائق، ان کو فضیلت عطا کر دی، ان کو قدر والا بنا دیا۔ ان کی اولاد جتنا ابراہیم علیہ السلام قدر والے تھے، ان کی اولاد قدر والی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قدروں کے بارے میں پڑھو گے، عظمتوں کے بارے میں پڑھو گے، محبتوں کے بارے میں پڑھو گے، سیر و سیاحت، غور و فکر اور نور کی تلاش کے بارے میں پڑھو گے کہ وہ جڑی بوٹیوں میں، چیزوں میں کس کو تلاش کرتے تھے؟ نور کو تلاش کرتے تھے، اور تم علم کو تلاش کرتے، نور تلاش ہی نہیں کرتے۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی نور ایسا نہیں ہے جو غروب نہیں ہوگا، ہر روشنی تو مٹنے والی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی تلاش ان کی کیا تھی؟ نور، اللہ، اللہ کو دیکھنے کی تلاش، اللہ کو واحد ماننے کی تلاش، یہ تلاش تھی۔ روحانیت میں اسی کو کہتے ہیں روحانیت۔ جب اس تلاش میں نکلو کہ کس کے سینے میں کون سا نور ہے، کیا وہ اس نور کی نشانی کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہر نور اپنی نشانی ظاہر کرتا ہے، ہر نور اپنی نشانی ظاہر کرتا ہے۔ اب نور نہیں نظر آئے گا، نور سے نشانی نظر آئے گی، نشانی نور کے لیے ہے۔ اس لیے کہا جب نشانیاں نہیں ہوں گی تو نور بھی نہیں ہوگا زمین پر۔ میں تمام نور، چاند، سورج، ستاروں کا نور چھین لوں گا۔ یہ عارضی نور ہے جس سے تم دیکھتے ہو، یہ نور بھی چھین لوں گا، یہ بھی عارضی نور ہے۔ مگر وہ جو نور سدا والا ہے، جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو جنہوں نے نور نہیں مانا ہوگا، نور کی طرف نہیں آئے ہوں گے، نور کی تعریف نہیں کی ہوگی، نور کے نہیں ہوئے ہوں گے اور نور پر اپنا جان و مال نہیں دیا ہوگا، وہ اس روز کہیں گے اللہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور۔ اس دن اللہ کسی کو نور نہیں دیتا۔ اس دن اس سے ثابت ہوا اللہ اس دنیا کی زندگی میں تو نور دے رہا ہے، مگر مرنے کے بعد والی زندگی میں اگر بندہ نور مانگے گا تو نور نہیں ملے گا۔ نور اتنا ہی ہوگا جتنا تو نے دنیا میں لیا ہوگا، اور تیرے ساتھ قبر کو روشن کر دے گا۔ نور ہی مدد ہے، نور ہی زندگی ہے، نور ہی بندگی ہے، نور ہی قبولیت ہے، نور ہی دوستی ہے، نور ہی حیا ہے، اور نور ہی پاسدار ایمان ہے۔ اس لیے کہا
مومن وہی ہے جو نور والا ہے، مومن وہی ہے جو نور والا ہے، اور نور والا وہی ہے جو محمد اور آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، اور محبت کرنے والا وہی ہے جو نور والا ہے۔ یعنی کہ نور والوں کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے۔ تم نے دیکھنا ہم سے پہلے نور والے کون تھے، پہلوں کی بھی تعریف کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تعریف کی، اس لیے کہا بغض نہیں تھا تم پر۔ ٹھیک ہے، آپ کھل کے بتاتے تھے کسی کی جب تعریف کی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، چاہے کوئی مانے۔ آپ نے آدم کی تعریف کی، آپ نے عیسیٰ کی، آپ نے موسیٰ کی، حتیٰ کہ ان کی امتیں نہیں تھی۔ اللہ نے تو آپ کو تعریف والا کہا ہے نا، مگر جو آپ کی تعریف کرے اللہ اسے بھی تعریف والا ہوگا، جو آپ کی تعریف کرے اللہ اسے بھی تعریف عطا کرے۔ اب جب وہ بھی تعریف والا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی تعریف نہیں کریں گے؟ اس لیے آدم نے بھی نبی کی تعریف کی، عیسیٰ نے بھی نبی کی تعریف کی، موسیٰ نے، یہاں کے سب نبیوں اور رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اس لیے آپ کا بھی حق بنتا ہے نا، تعریف وہی کرے گا جو اللہ کی تعریف سے واقف ہوگا، اور اللہ کی تعریف سے جو واقف ہوگا وہ تو چونٹی کی بھی تعریف کرے گا۔ انبیاء تو دور کی بات ہے، اولیاء تو دور کی بات ہے، تعریف اور ہے، عبادت اللہ کی کرے۔ عبادت میں صرف اللہ ہے، تعریف میں چونٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، عبادت میں سجدہ نہیں تو کر سکتا کسی بھی نفس کو، مگر تعریف اللہ کہتا ہے جو نفس ہے، جو اس کی خوبی ہے وہ بتا، جو اس کی خامی ہے وہ بھی بتا، تاکہ لوگ نافع اور نقصان کو جان سکیں۔ تو جب ہمیں نافع اور نقصان کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہماری روح کیا سی ہوگی؟ اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کفر کا لبادہ ہو، وہ روشنی دیکھ ہی نہیں پا رہا، حتیٰ وہ خود سے روشن ہے مگر چار دیواری ہو گئی، بہرحال اس کی روشنی نہیں دیکھ سکتا۔ وہی کافر ہے جو دیکھ نہیں سکتے، روشنی ان کے اندر بھی ہے مگر وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو وہ آنکھ ہی نہیں عطا فرمائی، نہ سن سکتے نہ سما سکتے۔ اب جن کو اللہ نے آنکھ، سماعت اور زبان عطا فرما دی وہی ایمان لائے، اور جن کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی وہ نبی کی باتیں سن کے ایمان نہیں لائے، معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لائے، وہی دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے، اور کچھ ایسے صحابہ تھے وہ خواب ہی دیکھ کے ایمان لے آئے، سن کے ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، روحانی جس کو کہتے ہیں، مطمئن سن کے، خواب دیکھ کے چل پڑنا، بیدار ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو اور سب سے بڑے روحانیت میں ہے کون؟ ٹھیک ہے، کہا اویس کرنی رضی اللہ کیوں؟ اویس عہد سے نہ پھرنا والا روحانیت، جو کسی کی بات نہ سنے، جب عہد کر لے
اس کو کہتے ہیں دین کو کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ چھوڑ دو. صحابہ کرام کو نماز چھوڑ دیتے تھے نبی کو دیکھنے کے لیے، ماں باپ چھوڑ دیتے تھے نبی کو دیکھنے کے لیے، رشتہ دار چھوڑ دیتے تھے نبی کے. راز کرنی نے تو نہیں چھوڑا. وجہ اویس کرنی کو کسی نے روکا نہیں، ماں نے کبھی نہیں. اللہ نے ماں بھی ایسی دی تھی، کیا دی تھی؟ جس نے نبی کی مخالفت نہیں کی تھی. ان کی مائیں مخالفت کر رہی تھی، اس وجہ سے چھوڑ. وجہ بھی جاننی چاہیے. ٹھیک ہے، ہر حال میں چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. ہر حال ہم ماں کے پاس بیٹھ کے علم لے سکتے ہیں، حکم نہیں. وجہ بھی ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہ ہو تو تجھے تمام فرض تیرے معاف کر دیے جائیں، معاف کر دیا جائے. مگر ایک فرض ایسا وہ عادت ہے، وہ تو روکتا نہیں ہے کوئی بھی، وہ آپ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور محبت کیا ہے؟ دور رہ کے کرتا، قریب آ کے تو بیٹ ہو جاتا ہے. جب دور رہ کے روحانیت کو محسوس کرو گے اس کو روحانیت کرو. جب قریب آ کے محسوس کرو گے اسے اصلاح کرو گے. اب قرب میں بیٹھ کے تم روحانیت نہیں لے سکتے. تو کمی پیشی ہے، دور ہو کے تو تمہارے میں کمی پیشی ہے، اس کو صحیح کرنے کا پورا ملا. اور روحانیت میں کمی پیشی نہیں ہوتی، یہ بھی جاننا لازم ہے. کمی پیشی غفلت میں ہوتی ہے کہ تم غافل کتنا. اب جب ہم تمہیں پوچھیں گے کہ بھائی تو غافل کتنا رہا ہے، تو کہے گا غفلت کس کو کہتے ہیں. تو جس کو غفلت کہہ رہا ہوگا ہم اس کو غفلت نہیں کہیں گے. تو کہے گا میں ذکر کر رہا تھا سرکار، کہاں سے غافل ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا. ہم اس کو بھی غفلت نہیں لیں گے، روحانیت میں. یہ تو دین ہے نا. دین تو روحانیت کا ایک بلاوا ہے، یہ تو روحانیت کی طرف بلاوا ہے. جب تجھے بلاوا مل گیا پھر بھی تو نہ آیا ہمارے پاس. انعام والوں میں شامل روحانیت، انعام والوں میں شامل ہونا ہے. شامل ہونا. اب تو عبادت تو کر رہا ہے، اس عبادت کے ذریعے تو ہم تک نہیں پہنچا. مطلب تیرے لیے عبادت خبر ہے، عبادت کے ذریعے تو تو نے ہم تک پہنچا. جسم میں تو ہر بندی ہم تک پہنچا. یہ فرق ہے بس. اب عبادت کے ذریعے تو ہم تک انعام والوں تک پہنچ رہے ہیں. کیا جب تو جان جائے گا عبادت کے ذریعے انعام والوں میں پہنچنا ہی شرط روحانیت ہے، تو عبادت کو بھی نہیں چھوڑے گا. عبادت ہی تیرا جہاد ہے. اگر تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چھوڑ دے گا تو روحانیت والا ہو ہی نہیں سکتا. اور نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد عبادت ہے، کیونکہ نفس تمہیں عبادت کی طرف نہیں جانے دیتا، باقی ہر طرف تمہیں جانے. اس لیے کہتے ہیں عبادت میں گمان رکھو. کون؟ اللہ میرے قریب.
اب یہ گمان کی پاسداری کس نے کرنی ہے؟ جس نے عبادت کی۔ اللہ کن کے پاس ہے؟ انعام والوں کے پاس۔ تو جب ہر وقت نماز میں گمان بنائے گا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تلاش جستجو بھی تیرا ہونا لازم کہ اللہ ہوتا کہاں ہے، اللہ ہوتا کہاں ہے۔ کن کی نظر سے اللہ کہتا میں دیکھتا ہوں، اور کس نظر سے اللہ کہتا تم مجھے دیکھتا، اور پھر علی علی کرنا پڑے، پھر تو ولیوں کا مانے گا کہ ولی کی عظمت بادشاہی کیا ہے، سپاہ سالاری کیا ہے، تعریف کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ولی کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، نگاہ بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں، بن جاتا ہوں، بنا ہوا نہیں ہوں میں ہاتھ پیر زبان سے پاک ہوں، مگر اس کے بنتا ہوں، اپنے نہیں بناتا، اپنے نہیں میں بناتا، اس کے بنتا۔ اب اس کے کیسے بنتا ہوں؟ میں اس کے ہاتھوں میں اپنا نور دے دیتا ہوں، اس کی نگاہ میں اپنا، جس سے وہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے میرے نور سے، اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی، نہیں رہتی، چھپی ہوئی نہیں رہتی، یہاں تک وہ ہر چیز کو اس روز سے دیکھ سکتا ہے جس روز وہ جسمانی پیدا بھی نہیں ہوا، میں نے اس کی نظر میں اپنے نور سے اسے سب دکھایا۔ یہ صفت نور اس کی صفت نور کی صفت، پچھلا بھی جانتا ہے وہ، آنے والا بھی جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ جبکہ وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نہ اس کی آنکھیں تھی، نہ اس کے کان تھے، نہ اس کی زبان تھی، روح تھی۔ روح تو ہماری بھی تھی مگر ہمیں دھیان نہیں، وہ بیداری کے ساتھ آیا، ہم غافل ہوئے۔ یہ عظمت اس کی تھی، مولا علی کا۔ جس طرح آسمانوں کی خبریں اسے یاد تھی اسی طرح زمین کی یاد تھی، مگر تم بھول گئے میرے عہد کو، میرے نور کو، میری عظمت کو، تم بھول گئے۔ وہ بھولتا نہیں ہے، اسے ولی کہتے جو بھولتا نہیں، ایک وعدے کو کئی سال تک یاد رکھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یعنی کہ تیرے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں علی آنکھیں ہی نہیں کھولوں گا۔ یہ آسمانی وعدے یاد تھے اسے، تم تو قرآن میں پڑھ پڑھ کے بھی یاد نہیں رکھتے آسمانی وعدے۔ اس نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا تھا مگر آسمانی وعدے تھے۔ تمہیں تو اللہ نے کلی نشانی قرآن دے دی تاکہ تم قرآن پڑھ کر وعدے یاد رکھو اور ان وعدوں کا پاس رکھو اور ان وعدوں پہ عمل کرو۔ تو جو اللہ سے وعدے کر کے آیا ہے اس کے لیے اللہ نے تجھے یاد کروانے کے لیے قرآن اور نبی کے فرمان یاد کر، پھر بھی قرآن حدیث پڑھ کے بھی تو یاد نہیں کرتا اور ان وعدوں کا پاس نہیں رکھتا اور اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتا تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اصل وعدے کی پاسداری روحانیت ہے کہ جو تمہاری روح نے اللہ سے وعدے کیے ہوئے ان وعدوں کو جاننا روحانیت ہے۔ وہ علم کے ذریعے جانو، وہ احساس کے ذریعے جانو،
وہ ذکر سے قلب بیدار کر کے جانو، وہ کسی صوفی ولی سے جانو، یہ تمہارے لیے جاننا لازم ہے۔ طریقے اس نے بتا دیے کہ لازم نہیں کسی ولی کی صحبت سے ہی تمہیں وعدے یاد رکھو، وہ عالم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ کے کیا وعدے ہیں اور ہم نے اللہ سے کیا وعدے ہیں۔ کیوں ایمان تم زمین پہ نہیں لایا؟ ایمان کی مہر بھی تمہاری اسی دن لگی تھی جس دن روح نے لبیک کہا۔ تم کہتے ہم نے آج کلمہ پڑھا، اللہ کہتا میں نے اسی وقت مہرے لگائی، جنہوں نے کلمے پڑھے جنہوں نے نہیں پڑھے، اور جو خاموش رہی سب روحوں کو میں نے مہرے لگائی۔ بہت سی روحیں بعد میں کہی، یعنی کہ وہ مرتے وقت ایمان لائے گی، ایمان لانے کے طریقے۔ یہ بندے کے پاس میں نہیں ہے کچھ، بندے کو صرف حکم ہے تو جان خبریں لے، وہ خبریں جو اللہ رسول تمہیں دیتا ہے، یعنی کہ شک سے پاک والی خبریں۔ شک سے پاک ہونا روحانیت ہے، یعنی کہ جب تم روحانیت کی طرف آؤ تو تو اپنے استاد یعنی کہ اپنے ماں باپ سے جو تیرے علم کے پاسدار ہیں، ایک تیرے جسم کے پاسدار، ان سے دھوکہ نہ دے، ان پہ شک نہ کر، مگر ذاتی علم ان کا تیری ذات کے لیے اس دن لازم ہے جب تو اپنی ذات سے انصاف کر سکے، اپنی ذات سے جو تو ذاتی علم بھی ان کا لے سکتا، ورنہ اللہ رسول کا علم ہی لینا، ان کا ذاتی علم نہ لینا، ذاتی علم تمہیں گمراہ کر سکتا۔ ذاتی علم کے لینے کے لیے تجھے اپنی ذات کو امتحان میں ڈالنا ہوگا کہ میں اس قابل ہوں کہ پاسدار نفس ہو جاؤں۔ اب نفس کا پاسدار ہونا کیا ہونا؟ یہ انسان کو بے ایمان بھی بنا دیتا، یہ انسان کو ایماندار، یہ ہے سب سے بڑا روحانیت کا نفس۔ اب نفس کا ہے گمراہی، اس کے لیے تجھے علم چاہیے، اس کے لیے جس نے کبھی حیدر نہیں، عجیب انسان ہے تو جس نے کبھی ایمان نہیں لایا، اس کے لیے تجھے کلمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے تجھے علم لینا، اس کی تجھے صحبت لینی ہے، اسی کی تجھے اصلاح کرنی ہے، اسی کو تجھے عبادت کی طرح کھینچ کے لانا ہے، اسی کو تجھے زندہ رکھنا ہے، اسی کے تجھے حقوق پورے کرنے ہیں، اسی سے جائز اور ناجائز میں فرق کروانا۔ سارا تو امتحان اس پہ جو اندھا گنگا بہرا ہے، تیرا نفس، تو ساری زندگی اس کی اصلاح کرتا ہے، وہ پھر بھی تمہیں بہکائے گا، وہ پھر بھی تمہیں بہکائے گا، جس طرح وہ تجھے نظر نہیں آتا بہکاتا ہے، اسی طرح پیر بھی تجھے نظر نہیں آتا تیری اصلاح کرتا ہے۔ جب تو جان جائے کہ تیری اصلاح ہو رہی ہے تو سمجھا تیرے پیر کی نظر ہے، تو سمجھ گئے؟ یاد کرنے سے نہیں، پتہ رکھنا، یہ بھی اصلاح ہے، مگر اس اصلاح کا بھی گواہ کون ہے؟ نفسی گواہ ہے۔ روح تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، تیری میری گواہی نہیں دے گی، گواہی تیری میری کون دے گا؟ وہ جاننا ہے، نفس دے گا، اللہ کہے گا اس دن تیری زبان بند ہوگی، تیرے ہاتھ پاؤں، تیرے ہاتھ، تیرے پورے بدن باتیں کریں گے، تیری ہر چیز بتائیں گے،
جو تو چھپاتا تھا وہ بھی بتائیں گے، اور جس باتوں پہ لوگوں کو اکساتا تھا وہ بھی بتائیں گے، جو دھوکہ دیتا تھا وہ بھی بتائے گا، یہ جسم ہی تیرا بتائے گا۔ تو اصل پیر جسم ہے، جب یہی تجھے پیر کے بارے میں نہ بتائے تو پیر تجھے کیا بتائے گا؟ میں اس کی صلاح کرنی چاہیے، کیا چاہیے؟ ورنہ پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی بولے گا، کیا بولے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسی کے مخالف ہوں گے، آپ بھی کہیں کھڑے ہوں گے، قرآن کھڑا ہوگا، کیا مومن ایک دوسرے کے خلاف بولے گا؟ علی پاک بھی نہیں بولیں گے، صحابی بولیں گے، انبیاء بولیں گے اپنی اپنی قوموں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ شان دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو لوگ بول رہے ہیں کہ جی فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اور دنیا میں بھی نہیں بولے، آخرت میں بھی وہ نہیں بولے کہ ماننے والے لڑا رہے ہیں تمہیں۔ نہیں پوچھا گیا اے فاطمہ انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیسا کیا تھا؟ آج تو کیا چاہتی ہے؟ ان کی ایک ہی چاہت ہے، کیا؟ ایک ہی وہی چاہت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھا۔ ربی حب لی امتی، ربی بخشش بخشش۔ تم آج آل پاک کے نام سے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہو، صحابہ کے نام سے پکڑ رہے ہو، وہ اس دن بخشش کے لیے بس بیٹھے ہوئے، اللہ بخش دینا بخش دینا بخش دینا۔ مگر قرآن بولے گا، تم بولو کہ اللہ یہ مجھے اپنے دل میں بھی رکھ کے میری نافرمانی کرتا تھا۔ اللہ بھی تو کہہ سکتا نا میں بھی ان کے دلوں میں تھا، اللہ بھی نہیں بولے گا۔ کیا شان ہے قیامت والے دن کی، جب مومن جان لے گا کہ جن کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں وہ تو اس دن سب کو بخشوا رہے ہیں، ہم سب کو لڑا کر مروا رہے ہیں۔ یہ شان اس کو روحانیت کہتے ہیں، جب بخشوانے والا بن جا تو روحانیت، جب عدل کرے گا یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں تو علم والا ہے، علم والا ہے، اس لیے قرآن کو بھی لایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کئیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا قرآن، اور کئیوں کو جہنم میں اللہ سے کہے گا یہ بات، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی کی فکر نہیں کہ کون ہے یہ، کون ہے یہ، فکر کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ ارے کسی فکر والے سے پوچھ کہ نبی کی امت کیسی ہے، جن کی خاطر نبی رویا ان کو تو جہنمی کہے، جن کے ساتھ نبی رویا، جن کے کانوں پہ لگ کے نبی رویا۔ اب روایتیں عجیب ہیں، کیا کس سے عجیب ہیں، ٹھیک ہے؟ کس کس جگہ رونا، کون کون ان کے رونے کا ساتھ گواہ ہے، ان کو ہی کہو جہنمی۔ تیرا رونا کسی کام کا نہیں ہے، تو جنتی ہو گیا، اور جن کے دامن میں نبی کے آنسو گرے ہو وہ کیا عالم رکھتے، تجھے تو نبی نے ٹچ بھی نہیں کیا،
تم نے تو نبی کی کبھی زندگی میں پانی تک نہیں پلایا ہوگا، انہوں نے تو مشکی سے پانی کے لا کے نبی کے ہاتھوں سے پانی پیا ہوا ہے. ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بندہ اس میں باتیں کرنا چھوڑ دے گا کیا؟ پھر اسے پتا گا کہ روحانیت کہتے کس کو ہیں؟ بخشوانے کو کہتے ہیں. اس کو اگر وہ لائق ہوتا تو اسے بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نبی کی امت لائق ہوتی تو بخشوانے کی ضرورت کیا؟ اس سے ثابت ہوا بہت سے لوگ گناہگار ہیں. تم ان کے گناہوں کی وجہ سے آپس میں لڑو نہیں، اور گناہ بھی دیکھنا کہ کون سے گناہ ہیں جو اللہ بخشتا نہیں ہے، اور کون سے گناہ ہیں جو اللہ بخش دیتا ہے بغیر معافی مانگے. ٹھیک ہے، بغیر معافی مانگے. ٹھیک ہے، پھر یاد آ جائے گا کہ جن کی ہم باتیں کرتے ہیں ان کو تو اللہ کچھ کہے گا ہی نہیں. جب گناہوں کی ہم چیپٹر کھول لیں گے کہ کون کون سے گناہ ہیں، کیا گناہ تو میں معاف کر دوں، منافقیت. ارے گناہ گار معاف ہیں، منافق کو معافی نہیں ہے. یعنی حقوق مارنے والا بری ہے، اس کو بھی کہا بری ہے. لگاؤ اللہ پہ لگاؤ شرطیں کہ اللہ اتنی بڑی رحمت لے کر کیوں معاف کر رہا ہے نبی کی امت کو، اور منافق کو پھر بھی نہیں معاف کر رہا. پھر تمہیں پتا چل جائے گا منافق وہ ہوتا ہے جس کا گناہ نہ نظر آئے، نیکیاں نظر آئے. سمجھ گئے؟ جس کا گناہ نظر آئے وہ تو اللہ کا بندہ. اللہ کہتا ہے میرے بندے کی پہچان ہی ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے مجھ سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے. کہا صدیق اکبر کی پہچان ہی یہی ہے، جب غلطی کرتا ہے تو معافی بار بار فرض تو پورا کیا نا. وہ جس گھر سے کافروں کو معافی مل جائے اس گھر کے نبی کے صحابہ کو معافی نہیں ملی تو وہ بھی وہ صاحب ٹھیک ہے جس نے فاطمہ کی بھی خدمت کی ہو، تعریف کی ہو، اسی کے گھر سے ٹوٹل قریب آل پاک کی ظاہر ہے، اس کے علاوہ کسی گھر سے ابن عباس کے گھر سے نہیں، کسی سید کے گھر سے، کسی سید کے گھر سے. یعنی علی کے اور بھی تو خاندان ہاشم تھا نا، کسی ہاشمی کے گھر سے آل پاک کی تعریف نہیں ہوئی، صدیق اکبر کے گھر سے ہی تعریف ہے سارے آل پاک کی، قربت والی تعریف ہے، اور صدیق اکبر کے ہی گھر سے ساری آل پاک ہے. یہ بھی جاننا لازم ہے. ٹھیک ہے، جب یہ معلوم ہو جائے نا کہ گھر شفٹ کیسے ہو گیا تھا، پناہ میں آ گئے تھے مولا علی کی. ٹھیک ہے، آپ نے پالا کیا پالا؟ جی جناب، صدیق اکبر کے بیٹے کو بھی آپ نے لے لیا، اور عائشہ صدیقہ کو بھی آپ نے پناہ میں لے لیا. کیا لے لیا؟
اب اپنا اہل بیت میں ہے، کوئی بتا دے آپ کا ماننے والا کہ جتنا ان کا ان سے تعلق ہے، دعائیاں حدیثوں سے ملتی ہیں، محبت ہے دعائیاں حدیث. کیا تم لوگوں نے ایسی ذاتی محبت دیکھی اپنے میں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اسی وجہ سے کہ میرے صدیق کے خاندان کو کوئی برا نہ کرے، شفٹ کروایا. جواز واجات صدیق علی سے شادی، علی کرم اللہ علیہ. عبد الرحمن بن صدیق، ابو بکر، وہ دونوں ساتھ دادوں کے. جب ان دونوں ساتھ دادوں کے بارے میں پڑھو گے، پھر ان کی اولاد کے بارے میں پڑھو گے، پھر امام جعفر صادق کے بارے میں پڑھو گے، تو سارا سلسلہ ہی امام جعفر صادق سے چلا، آل بیت کا. وہاں صدیق اکبر کی پوتی یا پڑ پوتی ماں جو جی پھر ایک کر دیا. کیا کر دیا؟ اللہ کے کاموں میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیوں کس کو امتحان میں ڈالا، کس وجہ سے. یہ امت کے لیے سارے لوگ امتحان ہیں. کیا امت اپنی غلطیوں کے امتحان چل رہی ہے. کیا کرتی ہے؟ جو خود کی سوچ اپنا کر ہم چل پڑتے ہیں، ہم امتحان ہو جاتے ہیں. آل پاک امت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی اور انعام بھی. انعام محبت ہے، امتحان ہوگا.